ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ نماز مغرب کے بعد سے آپ تمام احباب نعت خوانی میں مصروف رہے ہیں، اور اس دوسری نشست میں کیونکہ استقبال رمضان کے حوالے سے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، تو میں صرف چند ایک گزارشات اور چند ایک باتیں آپ تمام احباب کی خدمت میں رمضان المبارک کے حوالے سے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ بات مختصر ہوگی لیکن جامع ہوگی، تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کچھ دیر کے لیے ضرور تشریف رکھیے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کرنے کی اور اس ماہ مبارک کی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کبھی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل وہ اس کی تیاری کرتے ہیں، اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی تربیت دیتے، اس ماہ مبارک کی آمد سے قبل روزے رکھ کر خود کو رمضان کے لیے تیار کرتے ہیں، اپنا مال، اپنی دولت اور ثروت اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہوتا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں ہم پر روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اکثر رمضان المبارک کے حوالے سے ہم اس آیت مبارکہ کو سنتے رہتے ہیں کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پچھلی امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں سے روزے رکھواتے تھے۔ اب بچے پر روزہ فرض نہیں ہوتا، نابالغ چھوٹا بچہ ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن صحابہ کرام رکھواتے تھے، اور جب عصر کی نماز کا وقت قریب ہوتا اور بچوں کو بھوک ستاتی اور وہ والدین کو پریشان کرتے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ روئی کے کھلونے بنا کر اپنے بچوں کو پیش کرتے، بچے اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنا بقیہ وقت گزار دیتے،
اور اس طرح سے ان کا دن کا پورا روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی تربیت کا ایک طریقہ تھا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض ہیں۔ اکثر اوقات آپ یہ بات سنتے رہے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہماری رہنمائی کی کوئی انتہائی اہم ترین بات ہے، تو لہذا اس بات کو توجہ اور غور کے ساتھ سنا جائے۔ لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جب ایمان والوں سے خصوصی طور پر خطاب کیا جاتا ہے تو دراصل ایمان والوں کو ان کا وہ وعدہ یاد دلایا جاتا ہے۔ یہ انسان جس وقت کلمہ طیبہ اپنی زبان سے پڑھتا ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو دراصل یہ زمین و آسمان اور اس کائنات میں جو کچھ ہے اس تمام کو گواہ بنا کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ گویا کہ آج کے بعد میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور تعمیم اور تعلیم کے مطابق ہو جائے گا۔ تو یہ دراصل ایک وعدہ ہوتا ہے جو ہر ایمان والا ایمان لاتے وقت، اسلام میں داخل ہوتے وقت تمام کائنات کے ذرے ذرے کو گواہ بنا کر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں یا ایھا الذین آمنوا فرما کر دراصل ہمیں وہ وعدہ یاد دلاتا ہے کہ تم یا ایھا الناس کے عمومی خطاب میں شامل تو ہو، لیکن تمہیں خصوصی طور پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے اسلام میں داخل ہو، لہذا جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرنا تم پر لازمی ہے۔ یونیفارم پہننا ایک عام بچے کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ ایک وہ بچہ جس نے اسکول میں داخلہ ہی نہیں کیا، اس کے لیے یونیفارم پہننا اسکول کی تعلیمات پر، احکامات پر، اصول و قواعد پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن وہ بچہ جو داخلہ لے لیتا ہے اس پر تمام تر قواعد کا اس پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو وہ وعدہ یاد دلاتا ہے کہ تم ایمان والے ہو، لہٰذا جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ مت سمجھنا کہ تم پر پہلی بار روزے فرض ہوئے ہیں، تم سے پچھلی اقوام بھی گزر چکی ہیں جن پر یہ فرض عائد کیا گیا تھا۔ اسلامی تعلیمات میں چند عبادات ایسی ہیں جو اللہ کے ہر نبی کی تعلیم میں یکساں رہی ہیں، چاہے وہ مختلف کسی بھی صورت میں ہو۔ ان میں سے ایک نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے اور ایک روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر ان عبادتوں کو مختلف انداز سے فرض فرمایا تھا۔ اسی طرح سے حج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر حاضر ہونا، یہ عبادت حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ تو اسی طرح سے روزہ بھی ہم پر فرض ہے جس طرح سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے بنیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد تقوی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ایک روزہ ہوتا ہے ہمارے ظاہری اعضاء کا، ہم اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے بچاتے ہیں، نفسانی خواہشات سے خود کو روکتے ہیں۔ ایک روزہ ہوتا ہے زبان کا، آنکھوں کا، کانوں کا،
یہ ظاہری اعضاء کا روزہ ہے کہ جس میں انسان خود کو برائی سے روکتا ہے، کانوں کو برائی سننے سے روکتا ہے، زبان کو برائی کے کلمات ادا کرنے سے روکتا ہے، آنکھوں کو برائی کی طرف اٹھنے سے روکتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کا روزہ دل اور دماغ کا بھی ہوتا ہے، یعنی اپنے دل کے اندر گزرنے والے خطرات اور خیالات پر بھی توجہ رکھتے ہیں، کہیں کوئی ایسا خیال دل میں نہ گزرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ وہ ذہن میں کوئی ایسا خیال نہیں آنے دیتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خوشی کے خلاف ہے۔ تو جب انسان ظاہری اور باطنی طور پر روزہ رکھتا ہے تو پھر اس کے اثرات اس کی روح پر مرتب ہوتے ہیں۔ جب ایک ہی انسان اپنے ہاتھ کو برائی کی طرف بڑھنے سے روکتا ہے، قدموں کو برائی کی طرف چل کر جانے سے روکتا ہے، اپنی نگاہوں کو، کانوں کو، زبان کو، اپنی قوت شامہ کو، اپنے قلب اور ذہن میں گزرنے والے خیالات، وساوس اور خطرات پر نظر رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل اور دماغ کو تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ ایک مشق ہے، یہ ایک تمرین ہے، اور یہ مشق اور تمرین اس بات کی ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کھانا کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، لیکن اس کے باوجود ہم روزے کی حالت میں کھانے اور پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ کمرہ بند ہو، پردے پڑے ہوئے ہوں، کوئی گھر والا نہ دیکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود یہ ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتا۔ بھوک بھی لگ رہی ہے، شدید پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود کھانے اور پینے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک کیفیت طاری ہے، اور وہ کیفیت یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ 12 گھنٹے یہ کیفیت ایک انسان پر طاری رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مقدس کو سر کی آنکھوں سے صرف ایک ذات نے دیکھا ہے، اور وہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات کائنات میں ایسی نہیں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہو، اور بظاہر کیا ہو، روحانی طور پر دیدار کی کیفیت اپنی استعداد اور کیفیت کے اعتبار سے ہو، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کا دیدار آقا علیہ السلام کے علاوہ نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہارے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو تم یہ بات فیل کرو، تمہارے اندر یہ سوچ اور فکر اور مراقبے کی کیفیت ہو کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور جب بندہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، جب بندہ اپنے محبوب کا دیدار کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر وہ دنیا و ما فیہا اور اپنے ارد گرد کی چیزوں سے وہ اس قدر غافل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو کچھ اور یاد نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کرو۔ اس کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ جب یہ بندہ اللہ کا ذکر کرنا بھول جائے تو پھر اپنے رب کو یاد کرے، لیکن حضرت یعقوب چرخی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب
کہ جب تم اللہ کے سوا ہر چیز کو بھول جاؤ تو پھر اپنے رب کو یاد کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. الگ تھلگ ہو کر، سب سے جدا ہو کر اپنے رب کو یاد کرو. تو فرمایا گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، ایسے عبادت کرو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر تمہیں یہ منصب نصیب نہیں ہوا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ کم از کم مراقبہ پختہ کر لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو عبادت کے اندر مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ کیفیت احسان پیدا ہو کہ یا تو میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں یا میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھیں انسان جب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو محبوب کے ماں سوا ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے. اور جب محبوب خود کو دیکھ رہا ہو تو پھر یہ انسان اپنے ظاہری کردار اور وضع قطع کی آرائش کرتا ہے تاکہ محبوب کی نگاہ کسی ایسے مقام پر نہ پڑے تو ناپسندیدہ ہو اور میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے. تو گویا کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہے کہ کیفیت احسان ہے. نماز کے اندر بھی انسان اسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں. اسی طرح سے 12 گھنٹے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس پر یہی کیفیت طاری رہتی ہے. بہت سی حلال چیزیں جو اس کے سامنے ہیں، کھانا ہے، پانی ہے، نفسانی خواہشات کا پورا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انسان خود کو روکے رکھتا ہے. کیوں؟ اس کے ذہن اور قلب کے اندر ایک خیال ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب 12 گھنٹے یہ کیفیت احسان اس پر طاری رہتی ہے تو یاد رکھیں کہ سال کے 365 دن بنتے ہیں. رمضان میں 12 گھنٹے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو یہ مہینے کے کم و بیش کوئی 360 کے قریب گھنٹے بن جاتے ہیں. تو گویا کہ اس مہینے میں حلال چیزوں کو چھوڑ دینا، کھانا کھانا حرام نہیں ہے، پانی پینا حرام نہیں ہے، اپنی بیویوں کے پاس جانا حرام نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس بات سے خود کو روک لینا اور حلال کام سے اپنے آپ کو روک لینا، بتائیں یہ کس ذات کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے. تو رمضان کے اندر دراصل یہ مشق ہوتی ہے، یہ تمرین ہوتی ہے، یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ اے بندے جب تو میری حلال کردہ چیزوں کو رمضان کے مہینوں میں چھوڑ دیتا ہے صرف اس بات کے لیے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں اور تو میری رضا کے لیے میری حلال کردہ چیزوں کو چھوڑے رکھے ہیں، تو تو بقیہ 11 مہینوں میں میری حرام کردہ چیزوں کو بھی چھوڑ دے. یہ رمضان کے مہینے کی تیاری ہے، یہ رمضان کے مہینے کا پیغام ہے کہ انسان اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں تقویٰ کے حصول کے لیے تیار کرے. تو دوستو بزرگوں، رمضان المبارک میں جو روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اور عنقریب یہ ماہ مبارک ہم پر سایہ فکر ہونے والا ہے، تو کوشش کریں کہ جہاں ہم اپنے ظاہری اعضاء کو، اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر کی کیفیت میں رکھتے ہیں، تو ہم اس کیفیت کو پورے سال برقرار رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی ترک کرنے والے ہیں. آخر میں ایک حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے پہلے شعبان کے آخری دن میں بیان فرماتے تھے، وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خطبہ ارشاد فرماتے اور اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے لوگوں، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے جو شہر عظیم مبارک ہے، ایک ایسا مہینہ جو باعظمت ہے اور بابرکت ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دن کے روزے کو تم پر فرض کیا ہے اور اس کی رات کے قیام کو تمہارے لیے نفل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کسی ایک نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی اس ایک نیکی کے بدلے اس کو ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں کسی ایک روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اللہ تعالی روزہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنا دے گا، اور یہ روزے کا افطار کرانا اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، اور اس روزہ افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرمائے گا جو اجر روزہ رکھنے والے کو عطا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنا کچھ نہیں پاتا کہ روزے دار کا روزہ افطار کرا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزے دار کا روزہ ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی پر سیراب کروا دے، افطار کروا دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجر اس کے لیے بھی ہے جو صرف ایک کھجور پر کسی کا روزہ افطار کروا دے۔ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ اور فرمایا جب میرے حوض کوثر سے اس کو سیراب کیا جائے گا تو جب تک وہ جنت میں داخل ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے اور اس کا آخری حصہ جہنم سے خلاصی ہے۔ اور جس شخص نے اس ماہ مبارک میں اپنے غلاموں پر، اپنے ماتحت لوگوں پر تخفیف کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ یہ وہ خطبہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیماً کثیرا شعبان المعظم کی آخری دن اپنے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرماتے تھے۔ تو دوستو بزرگو، رمضان شریف کا مہینہ قریب آنے کو ہے اور اس آج کی محفل کا پیغام یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب ہم رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھیں تو ان روزوں کا رکھنا اسی کیفیت کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیفیت احسان عطا فرما دے، اور یہ کیفیت کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ دن کے 12 گھنٹوں میں ہو تو پھر یہ رات کے 12 گھنٹوں میں بھی ہو، اور پھر یہ کیفیت بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہم پر قائم رہنی چاہیے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کی حلال کردہ اشیاء رمضان کے مہینے میں اس کی خوشی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے
رمضان کے بعد 11 مہینوں میں بھی ہم اس کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کرنے والے بنیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، نوافل کی کثرت ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے تجارت کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ اس مہینے میں خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ ذخیرہ اندوزی ویسے ہی حرام ہے۔ اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنا کہ مال کو جمع کیا جائے اور پھر اس کو مہنگے داموں بیچا جائے اور اہل ایمان کو تکلیف میں ڈالا جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی، تمام ملائکہ کی اور تمام مومنین کی لعنت ہو۔ تو بجائے اس کے کہ اس مہینے میں مہنگائی کی جائے، ناپ تول میں کمی کی جائے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اس مہینے کو نیکیاں کمانے کے اندر صرف کریں اور کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں جو کیفیت نیکیوں کی ہم پر طاری رہتی ہے وہ پورے سال ہم پر قائم رہے، اور اس کے لیے بار بار آپ کو مختلف اوقات میں اولیاء کرام کی محافل میں شرکت کی دعوت دی جاتی رہتی ہے، اور خصوصی طور پر ہمارے حضرت قبلہ پیر و مرشد محبوب سائیں دامت برکاتہم العالیہ جو آپ کی جامع مسجد الحبیب میں جو مرکزی اہل سنت کی یہاں مسجد ہے وہاں ہر ماہ تشریف لاتے ہیں، اور یقینی طور پر آپ نے حضرت والا کے بیان سے استفادہ بھی کیا ہوگا، اور اگر آج تک آپ نے حضرت والا کے بیان سے استفادہ نہیں کیا تو آپ ضرور ایک بار ضرور حضرت والا کی صحبت میں حاضر ہوں، اور کوشش کریں کہ یہ جو موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ بزرگوں کی صحبت سے استفادہ کریں، یہ موقع ہم سے ضائع نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ والدین جب بچپن میں اپنی اولاد کو بزرگوں کی صحبت میں لے جاتے ہیں تو یہ بات آخری عمر تک اس بچے کے دماغ سے نہیں ہٹتی جو آخر میں جا کر بوڑھا ہو جاتا ہے کہ میرا باپ مجھے فلاں بزرگ کی محفل میں لے جاتا تھا، میرا باپ مجھے فلاں بزرگ کی مجلس میں لے جاتا تھا، یہ بات انسان کو مرتے دم تک یاد رہتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ خود بھی اس نیک محفل میں تشریف فرما ہوں، آپ کی اولاد بھی ساتھ میں ہو، آپ کے اہل خانہ بھی ہوں، خواتین کا بھی پردے کا اہتمام ہوتا ہے، آپ کے دوست احباب ہوں، اور اس محفل کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ تھامیں کہ آپ کو باقاعدہ دعوت نہ دینا پڑے بلکہ آپ آگے دعوت دے کر لوگوں کو لانے والے بنیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب انسان خود کسی نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہ نیکی کرنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا